Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ईद पेंटिकॉस्ट है और आज के दिन रूहुल कुद्दस का जो नुज़ूल है वो ईमानदारों के लिए हुआ, कलीसिया के लिए हुआ। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन। सो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो पेंटिकॉस्ट का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में रखते हैं? पेंटिकॉस्ट का तजर्बा जो अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और अभी जिन ज़िंदगियों में पेंटिकॉस्ट का तजर्बा नहीं है, इस सीरीज़ के दौरान हम ये कोशिश भी करेंगे और ख्वाहिश भी रखेंगे कि आप सब की ज़िंदगियों में पेंटिकॉस्ट का तजर्बा हो। आमीन। सो इससे पहले कि हम आज के सारे पैगाम को देखें, इन फ्यू वर्ड्स मैं ये बताना चाहूँगा आज के लिए आप सब के लिए खुदा का पैगाम क्या है। एंड दैट इज़, अभी जब मैं यहाँ पे आके बैठा तो मैंने यहाँ पर रूह में लिखा हुआ यहाँ पर देखा, बड़े बड़े वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ था, जॉय ऑफ द लॉर्ड, जॉय ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद की शादमानी आपके दरमियान है। सो व्हेन यू आर फुल ऑफ द होली स्पिरिट, यू आर फुल ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड। आमीन। तो ये अब आपका काम है ईमान रखना, रिसीव करना कि आप उस शादमानी में और आप उस फतह में ज़िंदगी बसर करें। सो एक जुमले में मैं ये बताना चाहूँगा, फॉर अस व्हाट इज़ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट की ईद क्या है, पेंटिकॉस्ट का तजर्बा क्या है। अगरचे माजी में भी बहुत सी स्टडीज़ आपको दी गई और फ्यूचर में भी हम देंगे, लेकिन अभी चूँकि आज ईद पेंटिकॉस्ट है, इन जस्ट वन सेंटेंस आई वुड लाइक यू टू नो व्हाट इज़ पेंटिकॉस्ट। और वो ये है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। सो पेंटिकॉस्ट मीन्स द ग्रेटर वन इज इन यू, द ग्रेटर वन इज इन यू। दुनिया में कौन है जो बड़ा है? उससे भी बड़ा जो है वो आपकी जिंदगी में बसता है, रहता है। एंड दैट इज गॉड द होली स्पिरिट, गॉड द होली स्पिरिट जो तुम में बसा है। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट। और इसलिए हम कहते हैं ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, सो दैट द माइटियर वन, द ग्रेटर वन लिव्स इन यू। वो जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। और आप जो पेंटिकॉस्ट का तजर्बा रखते हैं, इस बात की अवेयरनेस भी हमेशा आपके साथ रहे, द ग्रेटर वन इज नॉट विद यू, ही इज इन यू। वो आपके सिर्फ साथ नहीं है, वो आपके अंदर मौजूद है, वो आप में रहता है, उसकी कुदरत आप में मौजूद है। आपकी मदद के लिए उसने कहीं आसमान से नहीं आना है, ही इज ऑलरेडी इनसाइड यू।
وہ آپ میں رہتا ہے اور اسی لیے وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے. سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہمارا لارجر تھیم ہے. یو آلریڈی نو اسپرچل گفٹس, روحانی نعمتیں, اور پرٹیکولرلی جو آج کا ہمارا دوسرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ روحانی نعمتیں کیوں دی گئی ہیں. Why are the spiritual gifts given? روحانی نعمتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں. سو ہم حوالہ پڑھیں گے رومیو کا خط 12واں باب 12th چیپٹر اور گرچہ اس پورے چیپٹر کو ہی پڑھنے کی ضرورت ہے, اس میں گفٹس جو ہیں اور جو کرسچن کریکٹر ہے اس کو بلینڈ کر کے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ابھی ہم پڑھیں گے 4 آیت سے لے کر 12ویں آیت تک, 11ویں آیت تک, 4th ورس سے لے کر 11th ورس تک ہم اس کو پڑھیں گے. رومیو 12 باب پیج 150 پہ. پریز دی لارڈ. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں, اسی طرح ہم میں جو بہت ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء. اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں, اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے. اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے, اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے, اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں, خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے, پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے, رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے, محبت بے ریا ہو, بدی سے نفرت رکھو, نیکی سے لپٹے رہو, برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو, کوشش میں سستی نہ کرو, روحانی جوش میں بھرے رہو, خداوند کی خدمت کرتے رہو. آمین. آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آیا ہم ایک دعا کریں گے. اے خدا روح القدس, ایک بار پھر ہم تجھے اپنے درمیان ویلکم کرتے ہیں. خداوند قادر خدا, تیرا جلال, حضوری, تسلط ہم سب کی زندگیوں پر موجود رہے, اور آج فردن فردن ہم سے ہم کلام ہو, ساری جماعت کو برکت دے, اور آج ایک بار پھر ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں کہ خداوند ہماری زندگی میں تو نے کون سی نعمتیں رکھی ہیں اور کس بڑے پرپس کے لیے تو نے ہمیں بلایا ہے, تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو. ہماری مدد کر, ہم سب کو برکت دے, خداوند یسوع مسیح کے نام میں, آمین. یہ پیسج ایک کافی ڈیٹیل پیسج جو ہمیں یہ بتاتا ہے روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کیا ہیں. لیکن اس کی جو 11th ورڈس ہے دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. کوشش میں سستی نہ کرو, کوشش میں سستی نہ کرو. جو کام آپ نے خدا کے لیے کرنا ہے اور جس پرپس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں, کوشش میں سستی نہ کرو. نمبر 2, روحانی جوش میں بھرے رہو, روحانی جوش میں بھرے رہو, روحانی جوش میں بھرے رہو. اور تیسری بات, خداوند کی خدمت کرتے رہو. اور اگر آپ غور کریں تو اس میں کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ پائی جاتی ہے. آل دا ٹائم, ایوری ٹائم, ہر وقت ہمیں کیا کرتے رہنے کی ضرورت ہے؟ سب بولیں, کوشش میں سستی نہ کرو, کوشش میں سستی نہ کرو, کوشش میں سستی نہ کرو. اپنے ساتھ والے کو بتائیں, سست نہیں پڑنا آپ نے, کوشش میں سستی نہ کرو. اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو جگا بھی دیں, کوشش میں سستی نہ کرو. روحانی جوش میں بھرے رہو, جوش نظر آنا چاہیے, روحانی جوش میں بھرے رہو. اور تیسری بات, خداوند کی خدمت کرتے رہو, خداوند کی خدمت
کرتے رہو, خداوند کی خدمت کرتے رہو. ان 3 سٹیٹمنٹس کو یاد رکھیں. یہ آپ کی فیس بک کا سٹیٹس نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی کا سٹیٹس ہے, اور اس کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. لکھ لے کے یاد رکھیں, اور تاکہ یہ کلام کی باتیں آپ کو ریمائنڈ دلاتی رہیں کہ آپ نے کیا کرنا. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کچھ باتوں کو دیکھا, کچھ وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی اور کچھ نئی باتیں بھی ہم دیکھیں گے. چونکہ یہ ایک جامعہ ٹاپک ہے, اس میں کئی باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ بھی ہوں گی, لیکن اپنے سیکھنے کے لیے اچھا ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی دہراتے رہیں. اور ایک ورس میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھی کرنتھیوں کے خاتمے سے. لیکن ہر ایک شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. These spiritual gifts are for our benefit, ہمارے فائدے کے لیے. سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیوں روحانی نعمتیں دی گئی ہیں, نمبر 1, اور نمبر 2, آپ کے پاس کون سی روحانی نعمت ہے. What is my spiritual gift? ہمارا کام ہے آپ کی مدد کرنا, رہنمائی کرنا, ایجوکیٹ کرنا, سکھانا, اور آپ کا کام ہے ڈسکور کرنا. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نمبر 1 آپ خدا سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کون سی روحانی نعمت ہے. کس سے پوچھیں؟ خدا سے پوچھیں. نمبر 2 آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے ساتھی ہیں, روحانی لوگ ہیں, جس آپ فیلوشپ میں رہتے ہیں, آپ ان سے بھی مشورہ لیں, گائیڈنس لیں, آئیڈیا لیں کہ وہ آپ کو مدد کر سکیں, بتا سکیں کہ آپ کے پاس کون سی روحانی نعمت ہے. روحانی نعمتوں کو جاننا, ڈسکور کرنا, ان میں رہنا, ان کو ایکسپلور کرنا, اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے. اگر آپ ایک ایسے شخص کو ایک ایسی جگہ پہ چرچ میں فٹ کر دیتے ہیں جس کے پاس وہ روحانی نعمت نہیں ہے, تو وہ شخص وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا ہے جس کی ہم اس سے توقع کرتے ہیں. مثلا ایک شخص ایونجلزم میں اچھا ہے, ہم اس کو ورشپ کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں, تو مے بی وہ اتنی اچھی ورشپ نہ کر سکے جتنی اچھی وہ ایونجلزم کر سکے. مے بی کوئی شخص ایڈمنسٹریشن میں اچھا ہے اور کسی اور کام میں اتنا بہتر نہیں ہے, تو جس کا جو گفٹ ہے ہمیں اس کو پرٹیکولرلی اس ایریا میں پلانٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہت کے لیے اور زیادہ افیکٹو ہو. اور کلرجی اور لیڈرشپ کا یہ امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ چرچ کے لوگوں کو اس بات کے لیے اویئر کر سکیں, پرپیئر کر سکیں کہ وہ اپنے گفٹس کو ڈسکور کر سکیں. سو اس تعلق سے کہ کتنے گفٹس ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں, کتنی روح کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں, ڈیفرنٹ بائبل اسکالرس کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں, اور ہم ان پہ بحث نہیں کرتے ہیں. ہر ایک کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور کچھ نعمتیں اوور لیپ بھی ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ جس شخص نے نعمتوں کو ڈسکرائب کیا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں, وہ پیٹر ویگنر نے اپنی کتاب اسپرچول گفٹس میں بیان کیا ہے کہ دیر آر 27 اسپرچول گفٹس. کتنے ہیں؟ 27 اسپرچول گفٹس ہیں جو پیٹر ویگنر نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. لیکن یہ لسٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. سو میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیٹر ویگنر سے بھی تھوڑا زیادہ ہے کہ کم از کم 30 نعمتوں کا ذکر جو ہے, روحانی نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے. اور اگین وی ڈونٹ فائٹ فار دا نمبرز کہ اتنے ہونے چاہیے نعمتیں, یہ اتنی ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کتنی ہیں,
جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسکور کر سکیں کہ ہماری زندگی میں کون سی روح القدس کی نعمت یا نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے ان کو جاننا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ اور ان دنوں میں یہ بھی گزارش کروں گا آپ ایسی بکس پڑھیں جن میں روحانی نعمتوں کے تعلق سے یا روح القدس کے تعلق سے اسٹڈی پائی جاتی ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس ایریا میں اور زیادہ ڈیولپ کر سکیں۔ ایک دو کتابیں جو میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں گا، ون از پروفیٹک فشنگ، ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ سیکنڈلی کویسچن اینڈ آنسرز آن دا گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ، یہ بھی ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے جو بھی سوال ہو سکتے ہیں ان کے جوابات اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ اگر ان کی فوٹو کاپیز آپ کو چاہیے تو آپ اس کے لیے تقاضا کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اویلیبلٹی کر سکتے ہیں۔ پھر کینتھ ہیگن کی کتاب ہے دا گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن جسٹ ٹو مینشن اے فیو، تاکہ ہم ان میں سے مزید پڑھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس تعلق سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا آج بھی روح القدس کی نعمتیں موجود ہیں یا یہ پہلی صدی کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں؟ اور مور اور لیس جتنے بھی چرچ اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہونے کے لیے مجبور ہیں کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کی لینگویج ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح القدس کی جو نعمتیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، فنکشنل ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں۔ چونکہ پاک روح موجود ہے اس لیے نعمتیں بھی موجود ہیں۔ آمین۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے، کیا بائبل میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ایگزاسٹیو ہیں یا سجیسٹیو ہیں؟ ایگزاسٹیو مینس کہ یہ کمپلیٹ لسٹ ہے اور اس میں اور ایڈ نہیں ہو سکتی ہے، یا سجیسٹیو ہیں یعنی ان میں اور نعمتوں کا اضافہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ بائبل اسکالرز کا خیال ہے کہ جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں they meant to be examples، وہ اس بات کی ایگزامپلز ہیں کہ جیسے یہ نعمتیں ہیں ویسے اور نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور جو بیان کی گئی ہیں ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ روح القدس جو ہے وہ کس طرح سے کریٹو وے میں کام کرتا ہے، اور کس طرح کی جو نعمتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں۔ نعمتیں بیسیکلی دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ جو ایک گروپ ہے اس کا تعلق کام کرنے کے ساتھ ہے، فنکشنل ہے اور ایڈمنسٹریٹو ہے، اور اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ اسپرچل ہے، یا دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ روحانی ہیں۔ اور ہم ان دونوں ایریاز کو اسٹڈی کریں گے، ساری نعمتوں کو اسٹڈی کریں گے مختصر طور پر، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس بات کو دیکھا، یہ نعمتیں ہمیں کم ملتی ہیں جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمیں روح القدس کی نعمتیں ملتی ہیں۔ When we get baptized with the Holy Spirit, we receive the gifts of the Holy Spirit۔ اور آج کی اسٹڈی کے آخر میں ہم دیکھیں گے ان نعمتوں کی لسٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم دوسری بات پہ غور کریں گے، ان کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ Why we should know them, why we should discover them، کہ میری روحانی نعمت جو ہے وہ کیا ہے۔ کچھ باتیں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کچھ اور باتیں بھی دیکھیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ضروری کیوں ہے کہ ہم اپنی روحانی نعمتوں کو جانیں۔ نمبر 1، روحانی نعمت جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے۔ What is God's will for your life؟
ہم اپنی مرضی سے کئی منصوبے بنا سکتے ہیں, کئی ارادے رکھ سکتے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے خدا کے لیے, میں نے وہ کرنا ہے خدا کے لیے, لیکن نعمت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے آپ خدا کے لیے یہ کریں. نمبر 2, اٹس یور جاب ڈسکرپشن. خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں, چرچ میں آپ کیا کریں, خدا کی کنگڈم کے لیے آپ کیا کریں, تو کون سی چیز آپ کو بتائے گی؟ یور گفٹ. یور اسپرچل گفٹ ول ٹیل یو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو فار جیزس, واٹ از یور اسائنمنٹ, واٹ از یور ڈیسٹنی, اور جب تک آپ زمین پر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. نمبر 3, یور اسپرچل گفٹ ٹیلز یو وائی یو آر ہیئر. آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ کو ڈسکریج نہیں ہونے دیں گی, ایم لیس نہیں رہنے دیں گی. یو وونٹ بی وداؤٹ ڈائریکشن. روحانی نعمتیں آپ کو آپ کا مقصد, آپ کا پرپس آپ کو بتائیں گی, so that you can live a purpose driven life. آپ بے مقصد زندگی نہیں بلکہ آپ ایک با مقصد زندگی گزاریں, اور آپ کیوں اس زمین پر ہیں. If you know your spiritual gift, you will never be discouraged. آپ نا امید اور مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نمبر 4, your spiritual gift will help you to be personally satisfied spiritually. Many people who come to the church, they are not satisfied. آپ گیت بھی گاتے ہیں, کلام بھی سنتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, اور روزے بھی رکھتے ہیں, اور خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں, but somewhere in your life you feel empty. You feel a vacuum in your life. You feel a gap in your life. آپ ایک بور محسوس کرتے ہیں کئی دفعہ اپنے آپ کو اس ساری روحانی ایکسرسائز میں. چرچ کئی دفعہ آپ کو بورنگ محسوس ہوتا ہے, but when you know what your gift is, you will feel satisfied, spiritually satisfied in your life. Number 5, your gift tells you what is your ministry. Ministry kya hai? Ministry means khidmat. Your spiritual gift is your ministry. Ministry یہ نہیں ہے کہ آپ پاسٹر ہیں, آپ مبشر ہیں, آپ ٹیچر ہیں. That is your office. Your calling tells what is your office. Your gift tells what is your ministry. آفس میں چند لوگ بلائے جاتے ہیں, منسٹری میں سارے لوگ بلائے جاتے ہیں. You get the point? چرچ کی جو پکچر ہے وہ یہ ہے, when you receive the Holy Spirit, you receive the gifts. اور چیزوں کے ابھی اور چیزوں کا ہم ڈسکس نہیں کر رہے. جب روح القدس تم پہ نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے, ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ابھی, وہ ایک اپنی جگہ چیز موجود ہے. بٹ دا پوائنٹ از, جب روح القدس آپ کو ملتا ہے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ نعمت ملتی ہے, گفٹ. سب کہیں نعمت ملتی. یو گیٹ یور گفٹ اور گفٹس. نعمت بھی مل سکتی ہے, نعمتیں بھی مل سکتی ہیں, ایک بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کیا ملتی ہیں؟ نعمتیں ملتی ہیں. And when you receive your gift, you receive your ministry. جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو آپ کو کیا ملتی ہے؟ خدمت ملتی ہے. سب کے خدمت ملتی ہے. This means when we receive the Holy Spirit, we receive our ministry. نعمت ملتی ہے, اور وہ نعمت کیا ہے؟ ہماری خدمت ہے کہ ہم نے مسیح کے بدن میں کیا کرنا. تو this is very very important to know. اگر آپ نعمت کو نہیں جانیں گے آپ اپنی خدمت کو نہیں جانیں. If everybody in the church gets the Holy Spirit, اب سب کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے, اور جب آپ سب کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے, آپ سب کے پاس کوئی نہ کوئی خدمت ہے, لیکن سب خدمت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بات سے اگنورنٹ ہیں کہ ہمارے پاس نعمت کیا ہے اور ہمارے پاس اس کے ایکویلنٹ خدمت کیا ہے. آپ کی نعمت آپ کی خدمت ہے.
آپ کی روحانی نعمت آپ کی روحانی خدمت ہے. یو گیٹ دا پوائنٹ؟ روحانی نعمت روحانی خدمت ہے. اور دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکور، کیونکہ عدالت کے دن آپ سے حساب لیا جائے گا کہ یہ نعمت دی گئی، یہ توڑے دیے گئے، آپ نے کیا کیا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں ان کو ڈسکور ہی نہیں کر پایا تو دیٹ از یور اون ویکنیس، دیٹ از یور اون فالٹ. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو ڈسکور کریں. اور اسی لیے پولس بھی کہتا ہے اپنی اس روحانی نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے تجھے ملی تھی. نمبر 6 میں بھی when you know your spiritual gift then it helps you to make wise decisions. پھر یہ آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ روحانی طور پر، دنیاوی طور پر جو آپ نے زندگی کے فیصلے کرنے ہیں وہ وائزلی کر سکیں. اور تھوڑا سا آگے چل کر بھی ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. So the point is, the bottom line is, it's very very important to discover your spiritual gift. ہم ایک حوالہ پڑھیں پیٹر کے خاتمے سے، پہلا پطرس 4 باب 10ویں اور 11ویں آیت. جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کریں. آمین. ہاں جی. سو 10ویں آیت ہی کافی ہے. پیٹر از سیئنگ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے، جن کو بھی نعمت ملی ہے، جن کو روح القدس ملا ہے ان کو نعمت ملی ہے. اور جس قدر نعمت ملی ہے، آپ کی روحانی نعمت کا جو بھی لیول ہے پرپورشن ہے. کسی کو ایک گفٹ زیادہ ملتا ہے، کسی کو وہی گفٹ جو ہے وہ کم کیپیسٹی میں ملتا ہے، اور کسی کو وہی گفٹ جو ہے وہ زیادہ کیپیسٹی میں ملتا ہے. تو جس کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کے طور پر. سیکنڈ بات یہ ہے، you are steward of this gift. You don't use the gift, you move in the gift. You don't use the gift, you move in the gift. آج کل کے پینٹیکوسٹ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں میں موو کرتے ہیں. You live in that gift and you move in that gift. You exercise that gift. ابھی آگے چل کر ہم اس کی اور وضاحت بھی دیکھیں گے. So Peter is saying over here, you are steward of this gift. جیسے کوڑوں کی تمثیل میں، توڑوں کی تمثیل میں خداوند نے توڑے دیے، اسی طرح سے یہ نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں. ہم اس کے سٹوورڈز ہیں، مالک نہیں ہیں، مختار ہیں. ہمیں یہ دی گئی ہیں مالک کی طرف سے تاکہ اس کے جلال کے لیے ہم اس میں موو کر سکیں، کام کر سکیں، ہم ان کو استعمال کر سکیں. سو آپ کو ان نعمتوں کو جاننا ہے اور استعمال کرنا. کافی سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سالوں کی بات ہے. When I was reading too much from the books of T.L. Osborne, Oral Roberts, تو T.L. Osborne کی ایک بات جو ہے اس وقت بھی مجھے بہت پسند آئی، اور دوبارہ سے وہ میرے سامنے آئی بات، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان روحانی نعمتوں کو ہم اس طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وی آر دا باڈی آف کرائسٹ. تم مسیح کا بدن ہو، تم مسیح کا بدن ہو. کرائسٹ از دا ہیڈ. یسوع مسیح اس بدن کا سر ہے. بٹ واٹ آر وی؟ وی آر پارٹس آف دا باڈی. ہم اس بدن کے اعضاء ہیں، ہم اس بدن کے اعضاء ہیں. You are the hands of God, you are the feet of God, you are the eyes of God, you are the voice of God, because you are the children of God and you are the body of Christ. آپ مسیح کا بدن ہیں، آپ مسیح کے ہاتھ ہیں، آپ خدا کے یا مسیح کے پاؤں ہیں، آپ اس کی آنکھیں ہیں. یعنی آپ نے دیکھنا ہے، بولنا ہے، کلام کرنا ہے، مدد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. اور
لوگوں کی مدد کرنی ہے، انجیل کی منادی کرنی ہے، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنی ہے، یو آر دا باڈی آف کرائسٹ. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو باڈی جو ہے، مسیح کا جو بدن ہے، وہ پورے طور سے اپنا جو کام ہے وہ نہیں کر سکتا. So tell somebody you are the body of Christ. You are the body of Christ. اب آپ نے پہچاننا یہ ہے، آپ ہاتھ ہیں یا آنکھیں ہیں یا کان ہیں یا پاؤں ہیں یا کون سا آرگن ہے مسیح کے بدن. This is what a gift is. کہ مسیح کے بدن میں آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کا فنکشن کیا ہے اور آپ کیا ہیں. آمین. اب ہم ایک تھوڑا بہتر انداز سے یہ دیکھنا چاہیں گے روحانی نعمتیں کیا ہیں. پہلے بھی ہم نے چند باتیں نوٹ کی، اسی لسٹ میں آپ اور باتیں بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور تھوڑا ایک بہتر ڈائمینشن سے ہم اس بات کو ایکسپلور کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے. واٹ آر اسپرچل گفٹس؟ نمبر 1، اسپرچل گفٹس آر اپرچونٹیز. یہ اپرچونٹیز ہیں آپ کے لیے. آپ کی روحانی نعمت آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ نے خدا کے لیے یہ کرنا. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ فار کرائسٹ. آپ نے سب کچھ نہیں کرنا مسیح کے لیے. آپ خدا آپ سے اس بات کا تقاضا نہیں رکھتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کی نعمت ہے. ایک جنرل لیول پہ تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں خدا کے لیے وہی کرنا ہے جو ہماری نعمت ہے. اسپرچل گفٹس اور اسپرچل اپرچونٹیز، کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نمبر 2، ہر کسی کو جو نعمت دی گئی ہے وہ بالکل اس کی پرسنالٹی کے مطابق. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں یہ نہیں کر سکتا، خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. Any spiritual gift which is given to you is accordingly to your personality. That suits your personality. آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج، آپ کی سچویشن کے مطابق ہے، اور آپ وہ کر سکتے ہیں جو کچھ خدا آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور وہ کام کرنے کے لیے you will feel no problem because it suits you. اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس گفٹ میں موو کر سکتے ہیں. تیسری بات، جب ہمیں روحانی نعمتیں دی جا رہی ہیں تو ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے یو آر ناٹ یوز لیس. یو آر ناٹ یوز لیس. آپ بیکار لوگ نہیں ہیں، آپ بے فائدہ نہیں ہے. میں بھی دنیا نے آپ کو کنڈیم کیا ہے، دنیا نے آپ کو رد کیا ہے. وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن خدا آپ کو یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے اور میری بیٹی، میں نے تجھے روحانی نعمت دی ہے بیکاز یو آر ویری 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 یوزفل فار مائی کنگڈم. آئی نیڈ یو. آئی نیڈ یو. یو آر ناٹ یوز لیس، یو آر یوزفل. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے خدا آپ کو اگنور نہیں کر رہا ہے، خدا آپ کو امپورٹنس دے رہا ہے. میں بھی دنیا یا لوگ یا چرچ یا لیڈرشپ آپ کو کوئی امپورٹنس نہ دیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن جب خدا نے آپ کو نعمت دی ہے خدا نے آپ کو امپورٹنس دی ہے. خدا نے آپ کو امپورٹنس دی ہے. ٹیل somebody، کسی کو بتائیں یو آر امپورٹنٹ. یو آر امپورٹنٹ. آپ اس سے پہلے بھی جانتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے بیکاز یو آر امپورٹنٹ. لیکن اس کے بعد بھی خدا نے آپ کو نعمت بھی دے دی ہے بیکاز یو آر امپورٹنٹ. بھائی نجم ذرا آج پہلی دفعہ آئے، بڑے جوش میں ہیں چرچ. سو یو آر امپورٹنٹ. آپ خدا کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ خدا نے آپ کو روحانی نعمت. He loves you. He needs you. You are useful. You are useful. You are important. You are not ignored. You are noticed by God. Hallelujah. آپ اپنی نعمت کو دبا کے نہ رکھیں، آپ اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. دوسری بات،
पौलुस रसूल जो चर्च के लिए मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बेसिकली 3 जो इस्तिलाहात हैं चर्च के लिए यूज की। एक सिपाही की टर्म उन्होंने यूज की है और एक किसान की टर्म भी यूज की है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत टर्म या टर्मिनोलॉजी या मेटाफोर जो है क्राइस्ट ने यूज किया है अपने चर्च के लिए, बदन के लिए, दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का बदन। थोड़ी देर के लिए हम इस बात पे गौर करेंगे। बदन का ये मतलब है कि हर पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। वन ऑर्गन डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गन। हाथ या पांव या आंखें या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, दे ऑल डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और इसी तरह से आपके पास जो रूहानी नेमतें हैं, आपका जो चर्च है, जो दूसरे लोग हैं वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। द चर्च नीड्स योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। यू फॉलो माई पॉइंट? मसीह के बदन में अगर आप हैं तो एक अज़ा जो है वो दूसरे अज़ा पे डिपेंड कर रहा है, पूरी बॉडी जो है वो सारे ऑर्गन्स पे डिपेंड कर रही है। हर ऑर्गन का एक स्पेशल फंक्शन है, जो आपने एक स्पेशल काम है जो आपने करना है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो मसीह का बदन जो है वो मुतासर हो। 2 बुनियादी बातें हम इसमें सीखते हैं। नंबर 1, हर एक ईमानदार को एक मकामी कलीसिया का हिस्सा होना चाहिए। यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ए लोकल चर्च। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑपरेटेड इन अ वैक्यूम। रूहानी नेमतें या रूहानियत का ताल्लुक वैक्यूम में नहीं है। आप घर बैठे ही रूहानी नेमतें में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इनका फायदा नहीं है। यू नीड टू बी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपको मसीह के बदन में होना चाहिए। आप बदन का हिस्सा हैं। नेमतें बदन के लिए दी गई हैं। कोई ऑर्गन ये नहीं कह सकता है कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी। आप बदन से अलग होकर सरवाइव नहीं कर सकते। यू नीड द बॉडी एंड द बॉडी नीड्स यू। आपको बदन की जरूरत है और बदन को आपकी जरूरत है। सो एवरी बिलीवर शुड बी अ मेंबर ऑफ अ लोकल चर्च। संडे को आपने घर में नहीं बैठे रहना, आपने एक मकामी कलीसिया का बाकायदा हिस्सा बनना है, रुकन बनना है, पार्ट बनना है, ताकि आप उस बदन के लिए बाइस बरकत हो और वो बदन आपके लिए बाइस बरकत हो। और इतवार के दिन जब मसीह का बदन जमा होता है, हमें एक दूसरे के जमा होने से बरकत मिलती है। वी आर ब्लेस्ड। आमीन। आपने घर में नहीं बैठे रहना, कोई मजबूरी हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स। यू मस्ट बी अ मेंबर, बी अ पार्ट ऑफ अ लोकल चर्च, ताकि आप उस बदन में अपना पार्ट जो है वो प्ले कर सकें और वो बदन आपकी जिंदगी में अपना जो रोल है वो अदा कर सके। बिकॉज ईच मेंबर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। तीसरी बात, जब ईमानदार नेमतों में मूव करते हैं, देन देयर इज ग्रोथ। और क्वालिटेटिव ग्रोथ भी है और क्वांटिटेटिव ग्रोथ भी है। दोनों तरह से ग्रोथ आती है। क्वालिटी में भी चर्च बढ़ता है और क्वांटिटी में भी चर्च बढ़ता है जब चर्च नेमतों में मूव करता है। जब ईमानदार नेमतों में मूव करते हैं तो चर्च दोनों तरह से ग्रो करेगा, अपनी क्वालिटी में भी और अपनी क्वांटिटी में भी। सो बदन का एक अज़ा जो है वो सारे अज़ा पे या पूरे बॉडी पे अपना जो फंक्शन है या रोल है या असर है वो छोड़ता है। So our next point is the design of spiritual gifts. डिजाइन क्या है, तरतीब क्या है?
کیوں دی گئی ہیں, کیسے دی گئی ہیں. تو آئے ہم کرنتھیوں خط میں جائیں, پہلا کرنتھیوں 12واں باب 7ویں آیت پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اور پھر 11ویں آیت, لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. آمین. سو یہ گفٹس, یہ تاثیریں, یہ انرجیز روح القدس کی طرف سے دی جاتی. اور جو 7ویں آیت میں ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے. نعمتوں کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. یہ کس پرپس کے لیے ہے؟ فائدہ. ہر شخص, نوٹ کسے کرنا ہے ہم نے؟ ہر شخص. ہر شخص کا مطلب ہے کہ everyone who receives the Holy Spirit, مرد ہے یا عورت ہے, مرد ہے یا عورت ہے, روح کا ظہور فائدہ پہنچا. اور یہ صرف مرد اور عورت کی بات نہیں ہے, جب بچوں کو بھی روح القدس ملتا ہے ان میں بھی نعمتیں جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. Your little children, when they receive the Holy Spirit, امریکہ میں 3-4 سال کے جو بچے ہیں وہ غیر زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں. Even your little children, they also have the gifts of the Holy Spirit. اور especially ان کی زندگی میں جو spiritual aspects ہیں نعمتوں کے, دیکھنا, روح کے عالم میں سننا, جاننا, prayers, خدا شیرخوار کے ہونٹوں سے اپنی حمد کو کامل کروا لیتا. Even your little, اگر میاں بیوی, if the parents are wholly baptized, آپ کے بچوں کی زندگیوں میں بھی روح کی نعمتیں کسی نہ کسی لیول پہ اپنا کام کر رہی ہیں. Amen. Teach them to pray. Teach them to listen to God's voice. They have the gifts of the Holy Spirit. جب ماں باپ نجات یافتہ ہیں اور روح القدس سے معمور ہیں اور پاک روح کا بپتسمہ رکھتے ہیں, آپ کے بچے بھی نعمتوں میں موو کرتے ہیں. Tell your children little prayers to intercede. بڑی بڑی بے شک دعائیں, جو بھی آپ کی نیڈز ہیں, ہیلنگ کے لیے, بریک تھرو کے لیے, برکت کے لیے, ترقی کے لیے, بیٹا یہ دعا کریں. اس every week tell your little children, اور میں چھوٹے بچوں سے میری مراد کیا ہے؟ 4 سال کا بچہ ہے, 5, بڑے بچے تو سمجھدار ہیں, سمجھ سکتے ہیں, دعا کر. 4 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے, آپ اسے بتائیں بیٹا اس ہفتے آپ نے یہ دعا کرتے رہنا. They have the gifts. They are charged with the Holy Spirit. اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں, خداوند ان کی روحانی آنکھیں کھل جائیں. Samuel was around 2 or 3 years old جب اس نے خدا کی آواز کو سنا. فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے. He was a little child. ابھی اس کا دودھ چھڑایا گیا تھا اور اسے ہیکل میں بھیجا گیا اور وہ وہاں پر رہتا تھا, سوتا تھا. اور سیمول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کی طرف منہ کر کے وہ لیٹتا تھا. اور بچپن ہی سے he was so sensitive to the voice of the Lord کہ اس نے خدا کی آواز کو سننا سیکھا. جب ہمارے بچے بچپن ہی سے خدا کی آواز کو سننا سیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی سنیں گے. پھر then they will be obedient, then they will be loving, and then they will be successful in all the areas of their lives. Hallelujah. When your children are small, anoint their ears. تیل سے مسح کریں. Anoint their eyes, anoint their head. ان کے کانوں کو مسح کریں, آنکھوں کو مسح کریں, گلے کو مسح کریں. اور کچھ ماں باپ جن کو شک ہے اپنے بالوں کو دیکھ کر کہ یہ بچے ہمارے بڑے گنجے نہ ہو جائے, وہ اپنے بچوں کے ہیڈ کو بھی مسح کرتے رہیں تاکہ خداوند جی جتنے مرضی بزرگ ہو جائیں ان کے سر کے بال قائم رہیں. ہاللیلویہ. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. So if you are wholly baptized, you have the gift. میل ہے یا فیمیل ہیں,
یا آپ چھوٹے بچے ہیں, آپ کی زندگی میں نعمتیں موجود ہیں. Know them, use them, charge them up. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا, سم ٹائمز ہم نعمتوں سے غافل رہتے ہیں, ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم ڈسکور نہیں کرتے ہیں, ہم ان میں موو نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر جب آپ جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں, جب آپ اس میں وفادار رہیں گے تو آہستہ آہستہ خدا آپ کی زندگی میں اور نعمتیں بھی ایڈ کرتا چلا جائے گا. The more gifts you have, the more precious you are for the body of Christ. جتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی, 10 ہو گئی ہیں, 12 ہو گئی ہیں, 15 نعمتیں آپ کی زندگی میں, آپ مسیح کے بدن کے لیے اتنے زیادہ گفٹڈ ہوتے چلے جائیں گے, اتنے زیادہ بابرکت ہوتے چلے جائیں گے, اور خدا آپ کو ڈفرنٹ کیپیسٹیز میں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے. آمین. آمین. پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 31ویں آیت پڑھیں گے. ہلیلویا. تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو, لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. آمین. تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی بھی آرزو. So Paul is saying it's not enough. جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اور آپ نے ڈسکور کر لی ہے وہ بھی اچھا ہے, لیکن اور کام آپ نے کیا کرنا ہے, desire spiritual gifts. نعمتوں کی آرزو رکھو, آرزو رکھو. خدا مجھے یہ نعمت بھی چاہیے, مجھے بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو. مانگو تو تمہیں دیا جائے. So not only discover your spiritual gift, desire for your spiritual gifts also. بڑی سے بڑی روحانی نعمتوں کی آرزو. ہیلنگ کا گفٹ مانگے, معجزوں کا گفٹ مانگے, ایمان کی جو بھی خدا آپ کے دل میں ڈال رہا ہے, آپ نعمتوں کی آرزو رکھیں. دوبارہ پڑھیں اس آیت. تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو, لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہاں جی, تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی بھی آرزو. پال کہہ رہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ اس میں اچھائی ہے کہ تم نعمتوں کی آرزو. سو آج سوال ہمارے سامنے یہ ہے, do you desire spiritual gifts? Amen. If you have spiritual desires in your life, then you will also desire spiritual gifts. کیا آپ کے اندر خواہش ہے کہ آپ روحانی طور پر آگے بڑھیں؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ روحانی طور پر قداور ہو جائیں, عظیم ہو جائیں, مائٹی ہو جائیں؟ کیا آپ کے اندر روحانی نعمتوں کی آرزو ہے؟ آپ نے آج تک کن نعمتوں کے لیے دعا کی ہے؟ خدا نے ہمیں یہ نعمتیں دے. Many times we are just praying for material things. جاب مل جائے, پیسہ مل جائے, بریک تھرو مل جائے, شفا مل جائے, نوکری مل جائے, ویزا مل جائے. Many times we just pray for physical things and material things. میرے اندازے کے مطابق خدا نے آپ کا جو ڈیلی کا پریئر رجسٹر بنایا ہے اس میں 2 خانے بنے ہوئے ہیں. اس میں ایک خانے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کی مٹیریل پریئرز کیا ہیں, اور دوسرے میں یہ لکھا جاتا ہے آپ کی روحانی دعائیں کیا ہیں. اور شاید جو ہم مٹیریل پریئرز کرتے ہیں ان کی لسٹ میں 10, 15, 20 باتیں موجود ہوں گی, اور جو ہم روحانی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں میں بھی 1 یا 2 پوائنٹ ہوں گے یا 0 پوائنٹ ہوگا. روحانی نعمتوں کی آرزو, بڑی سے بڑی روحانی نعمتوں کی آرزو. If a Pentecostal church wants to be a dynamic church, a growing church, a mighty church, نعمتوں کی آرزو. آج سے آپ کی دعا میں ایک نئی چیز ایڈ ہو جانی چاہیے, روحانی نعمتوں کی آرزو. پہلی دعا کیا ہے؟ ڈسکور یور گفٹ. اپنی روحانی نعمت کو ڈسکور کریں. دوسری دعا کیا ہے؟ بڑی سے بڑی روحانی نعمتوں کی آرزو. پال یہ نہیں کہہ رہا ایک ہی نعمت کافی ہے یا جو مل گئی ہیں وہی کافی ہیں. پال کہتا ہے اور مانگو, اور مانگو, اور مانگو. Gifts are free. We don't deserve it. Nobody deserve it. مفت ہیں, free ہیں. Gifts are graces. The more gifts you have, the more graces you have in your life.
हालेलुया। जितनी ज्यादा नेमतें आपकी जिंदगी में होंगी, उतनी ज्यादा ग्रेसेस आपकी जिंदगी में होंगी, उतनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज आपकी जिंदगी में। रूहानी नेमतों की आरज़ू, बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू। वी डोंट डिजर्व इट, इट्स ऑल बाय ग्रेस। आज से मांगना शुरू कर। जहां पे आप ये मांगते हैं तरक्की हो जाए, ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए, वहां पे आपने ये भी मांगना है खुदा नेमतें बढ़ती चली जाए, जो है मेरे पास वो और ज्यादा शाइन अप हो जाए, मैं उनमें और ज्यादा मूव कर सकूं। और 2 3 4 आइडेंटिफाई करें जो आपकी तबीयत के मुताबिक हैं, जो आपको अपने माशरे में नींद नजर आती है, आप उन नेमतों के लिए दुआ करें। खुदा ने ये नेमतें मेरी जिंदगी में, एंड लेट मी टेल यू, He will give you. Hallelujah. Let me tell you, He will give you. जिसने बेटा दे दिया है, जिसने रूल कुद्दस दे दिया है, पेंटिकॉस आपको दे दिया है, वो क्या नेमते नहीं आपको देगा? तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम पाते नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। बुरी नीयत से मांगते हो, ये भी बात। सो आस्क द लॉर्ड, मांगे आज खुदा से, नेमते मांगे। एक से शुरू करें, कट्ठी को 15-20 कट्ठी ना मांगने, एक 2 से शुरू करें। When you get them, go for another. कोई अपनी जिंदगी का टारगेट रखें, पहले 5 सालों में ये 2 नेमते हैं खुदावंद जो खुदा ने आपको दी है, मे बी यू आइडेंटिफाई देम एंड यू मूव इन देम। अगले 5 सालों में 2 नेमते और मांग लें, अगले 5 सालों में 2 नेमते और मांग लें। ये मैं वैसे फॉर एग्जांपल, आप ज्यादा भी मांग सकते हैं, आप काम अरसे में भी ज्यादा नेमते भी मांग सकते हैं, लेकिन क्या करें? नेमते हर एक शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। कई दफा हम बुजुर्ग खादमों के बारे में कहते हैं, ही वॉज अ ग्रेट मैन, उनकी जिंदगी में बहुत सी खुदा की नेमतें थी। या फॉर एग्जांपल हम पास्टर हिस्कियल सरोज के बारे में कहते हैं, ही वॉज अ वेरी गिफ्टेड पर्सन, उन्होंने पाकिस्तान के चर्च के लिए बहुत कुछ किया। ही वॉज मल्टी डायमेंशनल। हाउ इट हैपेंड, ये एक दिन में नहीं हो गया, ये एक डेकेड में नहीं हो गया। जब खुदा का बंदा नेमतों में बढ़ता चला जाता है तो उसकी जिंदगी में खुदा के चर्च के लिए जो कुदरत है, काम है, जो बेनिफिट्स हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। नेमतों की आरज़ू रख, रूहानी नेमतों की आरज़ू रख। अब हम आखिरी बात देखेंगे, क्यों रूहानी नेमतों की आरज़ू रखें। पहले भी कुछ बातें हमने देखी हैं, लेकिन एक बड़े सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताना चाहता हूं। द डिजायरेबिलिटी ऑफ द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, सिर्फ 5 बातें हैं, और मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं या दोबारा बता रहा हूं ताकि ये आपको याद हो जाए। नंबर 1, यू विल बी सेटिस्फाइड। रूहानी नेमतें क्या करेंगी आपकी जिंदगी में? यू विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज यू नो द विल ऑफ गॉड, यू नो वेयर यू शुड बी। आपको कहां पे होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, खुदा आपको क्या कह रहा है करने के लिए, आप उस एरिया में अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो नंबर 1, यू विल बी सेटिस्फाइड। नंबर 2, अदर्स विल बी एडिफाइड, दूसरों की इससे तरक्की हो। रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। अदर्स विल बी एडिफाइड। नंबर 3, गॉड विल बी ग्लोरीफाइड, गॉड विल बी ग्लोरीफाइड। पहला पतरस 4 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, नेमतों की वजह से खुदा को जलाल मिलता है। गॉड विल बी ग्लोरीफाइड। नंबर 4, एंड द चर्च विल बी मल्टीप्लाइड, चर्च जो है वो आगे बढ़ेगा। एंड नंबर 5, एंड जीसस विल बी मैग्नीफाइड, एंड जीसस विल बी मैग्नीफाइड। ये 5 बातें आपने याद रखनी है। मेरे पीछे पूछे बोल रहे, नंबर 1, यू विल बी सेटिस्फाइड, others will be edified, God will be glorified, church will be multiplied, and Jesus will be magnified. आमीन। याद रहेगा आपको। आखिरी बात, अब रूहानी नेमतें हैं क्या? लेट्स हैव अ लिस्ट ऑफ देम।
so that we should know कि हमें किन किन एरियाज में मूव करने की जरूरत है. What are the gifts? आप अपने पास ही ना गिफ्ट बना के बैठ जाए, मेरे पास ये गिफ्ट है रूल कुद्दस, चाहे उनका जिक्र ही ना हो बाइबल में. सो नंबर 1, मैंने इन सारे गिफ्ट्स को 5 हिस्सों में, 5 ग्रुप्स में तकसीम किया. कुछ स्कॉलर जो है इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कुछ 4 में करते हैं. मैंने इनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को. नंबर 1, सर्विस गिफ्ट्स, खिदमत की नेमतें. नंबर 1 क्या है? खिदमत की नेमतें. नोट कर लें आप. मर्सी, गिविंग, हेल्प्स, सर्विस. रहम, देना, मददगार, और सर्विस. सर्विस के लिए आई डोंट नो उर्दू का वर्ड क्या है यहाँ जी, खिदमत गुजार. चले, मर्सी, गिविंग, हेल्प्स, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन. ये 6 नेमतें हैं जिनका खास तौर पे जो ताल्लुक है वो कुछ करने के साथ है, सर्विस. सो आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, इनमें से कौन सी नेमत आपके पास है? मर्सी, बी मर्सीफुल. आर यू मर्सीफुल? और क्या प्रैक्टिकली कुछ करते हैं लोगों के लिए? क्या आपका दिल करता है आप किसी की मदद करें? गिविंग, जब हम गिविंग का गिफ्ट कह रहे हैं इसका मतलब है एक्स्ट्रा गिविंग. कुछ हिस्सा है हमने खुदा को वो देना ही देना है, हमने अपना हदिया देना ही देना है, हमने अपनी दयकी देनी ही देनी है. लेकिन कुछ लोगों के पास ये गिफ्ट है वो उससे ज्यादा भी देते हैं. गिविंग. नंबर 2, हेल्प्स, दूसरों की मदद करना. नंबर 4, सर्विस. नंबर 4, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी. नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामात. चर्च में मैनेजमेंट का काम, इंतजाम का काम करना, चीजों को देखना. Some of these can be your natural tendencies. इनमें से कुछ चीजें आप में जुबिलतन भी हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं, ये आपके टैलेंट्स भी हो सकते हैं. And sometimes gifts and talents they blend with each other. लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में खास तौर पर ये नेमतें होती हैं. अब आपने ये गौर करना है आपकी जिंदगी में ये नेमतें मौजूद हैं. अगर मौजूद हैं तो किस कदर मौजूद हैं? देखिए, दोनों चीजों पे मेहनत करनी पड़ती है, नेमतों पे भी और टैलेंट्स पे भी. अपने आप कोई चीज बिल्डअप नहीं हो जाती. नेचुरल टैलेंट्स हैं उन पे भी मेहनत करनी पड़ती है, गिफ्ट्स हैं उन पे भी मेहनत करनी पड़ती है. नंबर 2, सेकेंड ग्रुप ऑफ गिफ्ट्स इज टीचिंग गिफ्ट्स. टीचिंग गिफ्ट्स, जिसमें तालीम देने का उनसर जो है वो पाया जाता है. टीचिंग, इनमें 3 नेमतें आती हैं पर्टिकुलरली. टीचिंग, पास्टरिंग, एग्जोटेशन. तालीम की नेमत, चरवाहे की नेमत और नसीहत करने वाले की, नासा की नेमत. टीचिंग एक गिफ्ट भी है और टीचिंग एक कॉलिंग भी है, वो 2 अलग अलग चीजें हैं. पास्टरिंग जो है एक ऑफिस भी है, नेमत भी है और एक ऑफिस भी है. हम ऑफिस की नहीं बात कर रहे हैं, नेमत की बात कर रहे हैं. और एग्जोटेशन, नसीहत करना. तो टीचिंग का गिफ्ट क्या है? इफ यू हैव अ गिफ्ट ऑफ टीचिंग, यू लव टू हैव अ स्मॉल बाइबल स्टडी ग्रुप एंड यू टीच ओवर देयर. अगर आपके पास टीचिंग का गिफ्ट है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहेंगे कि आप किसी जगह पे, किसी न किसी जगह पे बाइबल स्टडी देना चाहेंगे. टीचिंग का गिफ्ट आपको बाइबल कॉलेज का टीचर नहीं बना देता है. इट वोंट मेक्स यू अ प्रोफेशनल बाइबल टीचर. ये तालीम देने की नेमत है. आप छोटे छोटे बाइबल स्टडी ग्रुप्स में आप टीचिंग दे सकते हैं. नंबर 2, गिफ्ट ऑफ पास्टर. पास्टर की नेमत की नहीं बात हो रही. Some people make this mistake
ان کے پاس پاسٹر کی نعمت ہوتی ہے لیکن وہ پاسٹر کے آفس پہ چلے جاتے ہیں. So then they have ineffective church. کچھ لوگوں کے پاس ٹیچنگ کی نعمت ہوتی ہے لیکن وہ ٹیچر بن جاتے ہیں, اور ایسے ٹیچر جو ہیں وہ گہرائی میں نہیں پھر جا سکتے نہ وہ چرچ کو, کیونکہ ان کے پاس گفٹ ہے, صرف آفس نہیں ہے, کالنگ نہیں ہے, انوائنٹنگ نہیں ہے. They just have the gift of a teacher. So پاسٹر کا گفٹ کیا ہے؟ پاسٹر کا گفٹ یہ ہے, مے بی ایٹ یور جاب پلیس, وہاں پہ جتنے مسیحی لوگ ہیں, یو کین بی دیئر پاسٹر. آپ ہفتے میں ایک دن یا کسی طرح سے ان کا ایک چھوٹا گروپ بلا کے آپ ان کو کوئی نہ کوئی مسیحی تعلیم دے سکتے ہیں. اف یو ہیو اے پاسٹورل گفٹ, تو آپ کا دل کرے گا آپ یہ کام کریں. آپ ایک اسکول میں ہیں, بینک میں ہیں, کسی اور ادارے میں ہیں, کرسچن لوگ وہاں پر موجود ہیں, اینڈ یو کین جسٹ گیدر دوز پیپل, اور آپ ان کو مسیح کی تعلیم دے سکتے ہیں. یا آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی فیلوشپ کا آغاز کر سکتے ہیں. یو لو ٹو ہیو اے اسمال فیلوشپ ان یور ہوم بیکاز یو ہیو اے پاسٹر گفٹ. لیکن کبھی بھی پاسٹر گفٹ سے آپ چرچ بنانے کی کوشش نہ کریں. اور نمبر 3, ایگزورٹیشن, نصیحت کرنا, بتانا یہ بات غلط ہے, یہ بات ٹھیک ہے. دس از آلسو اے ٹیچنگ گفٹ. اور پیار سے بتانا, محبت سے بتانا, تحمل سے بتانا, اور ایسے انداز سے ہم کسی کو یہ بات شیئر کر سکیں کہ وہ آفینڈ نہ ہو. پال کو جب ہم سٹڈی دیتے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں, پالوس رسول ایک ایسا زبردست ٹیچر ہے کہ وہ منفی بات بھی مثبت وے میں کرتا ہے. اگلے بندے کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ وہ منفی بات کر رہا ہے, وہ اس کو مثبت انداز سے کہتا ہے. تو چرچ میں زیادہ لوگوں کے پاس کون سا گفٹ ہوتا ہے؟ سروس گفٹ. زیادہ گفٹ کون سا ہے؟ سروس گفٹ کا ہوتا ہے. ٹیچنگ گفٹ کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, چند لوگوں کے پاس. مے بی 80% آف دا پیپل ان دا چرچ ول ہیو سروس گفٹ. اندازاً ہم یہ کہہ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ 80% ہی ہے, لیکن زیادہ لوگوں کے پاس سروس گفٹ ہے. نمبر 3 جو گفٹ ہے, لیڈرشپ گفٹ ہے. لیڈرشپ گفٹ میں جو نعمتیں آتی ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. نمبر 1 لیڈرشپ, فیتھ. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ایمان کی نعمت. لیڈرشپ کے لیے اردو ورڈ کیا ہے جی؟ نہیں, بائبل میں جو ہے پیشوا. پیشوا تو پاسٹر آ گئے. چلو اینی ہاؤ, لیڈرشپ کا گفٹ, ایمان کی نعمت, ڈسرنمنٹ کی نعمت, وزڈم کی نعمت. وزڈم سے مطلب ہے ورڈ آف وزڈم. نالج کی نعمت, ورڈ آف نالج. ایوانجلزم کی نعمت, غیر زبانوں کی نعمت, غیر زبانوں کے ترجمے کی نعمت, معجزوں کی نعمت, شفاؤں کی نعمت, نبوت کی نعمت, رسول کی نعمت. 12 نعمتیں ہیں. یہ نعمتوں کی بات, آفس کی نہیں بات کر رہے ہیں, نعمتوں کی بات کر رہے ہیں. لیڈرشپ گفٹس آر 12, اور یہ سب سے زیادہ ہے. اینڈ دے آر موسٹ فاؤنڈیشنل. جب پالوس یہ کہتا ہے بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو, تو بیسیکلی ان نعمتوں کی بات کر رہا ہے. ان میں سے 12 تو وہی ہیں جن کا ذکر 9 تو وہی ہیں جن کا ذکر کرنتھیو خط میں ہے, اور 3 جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس کون سی نعمت موجود ہے. ان 12 میں سے کون سی نعمت؟ ہیلنگ, میریکلز, فیتھ, ڈسرنمنٹ, لیڈرشپ, وزڈم, نالج, ایوانجلزم, ٹنگز اور انٹرپریٹیشن آف ٹنگز. اگلا جو میسج ہے وہ ہم بڑی ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے. غیر زبانیں کیا ہیں, غیر زبانوں کا ترجمہ کیا ہے, تاکہ اس تعلق سے چرچ میں کنفیوژن ہے وہ ختم ہو سکے. ترجمہ کیا ہے, ترجمے کی نعمت, زبانیں کیا ہیں اور زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہاں پہ جو میں ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, the more you pray in tongues,
the more you will move in your gifts. नेमतें शार्प कैसे होती हैं? जब आप गैर जुबानों में दुआ करें. The more you pray in tongues, the more you move in gifts. और जब पौलुस ये कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, तो वो ये भी कह रहे हैं मैं तुम सबसे ज्यादा नेमतों में मूव करता हूं. You get the point? मेरे पास तुम सबसे ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं. नेमतों का ताल्लुक किससे है? खिदमतों के साथ. जितना ज्यादा आप रूह में दुआ करेंगे, गैर जुबानों में दुआ करेंगे, रूहानी नेमतें आपकी जिंदगी में शार्प होती जाएंगी, वो नेमतें आपकी जिंदगी में एक्सीलेंट होती चली जाएंगी और नई नेमतें आपको मिलती चली जाएंगी. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप नेमतों में जुबानों में दुआ. दूसरी बात, जब आप जुबानें बोल रहे हैं और बोलते हुए जब जुबान चेंज हो जाती है, अभी आप एक तरह की जुबान में बोल रहे थे, फिर आप दूसरी तरह की जुबान में बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? फिर आप तीसरी किस्म की जुबान में बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है? द टॉपिक इज चेंजिंग. पहले आप किसी और चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, फिर आप किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, फिर आप किसी और चीज के लिए कर रहे हैं. लिखा है, ग्रंथियों में लिखा है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है. नंबर 2, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चांद एक को बैबलिंग वर्ड्स ना बोलते रहें. आप पूरी जितना ज्यादा गैर जुबानें आपकी जिंदगी में मैच्योर होती जाएंगी और जो और नेमतें आपकी जिंदगी में हैं वो मैच्योर होती चली जाएंगी. लेट मी शो यू विद एग्जांपल. कोराबा साथराबा येसो कोराबा शकराबा रसा लीबरा जूतो बरा जूरी बा थोरी रबा सकरा. पूरी लैंग्वेज आप बोल रहे. ये नहीं था दा बाबा. ये शुरू में ठीक है, बैबलिंग वर्ड्स ठीक है, आप स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन आप 10 सालों बाद भी आप यही ना करते चले जाएं, आगे भी आप बढ़ने की जरूरत है. कोराबा सीथराबा शिकोराबा सीखराबा थराबा जोथराबा जीखराबा रेसकना. Then your tongues can be changed. Irodrobara torobara yerazabara sakoria takarabara sakoria bara laziriyaba toriyabara zotorabara sikaraba. हमेशा एक ही तरह के जुमले, ये एक ही लैंग्वेज नहीं रहने, बदलनी चाहिए आपकी जिंदगी. अगर आप एक ही स्टैटिक चीज ही बोलनी, इसका मतलब है कोई एक तजर्बा आपको हुआ था 19-20 साल पहले, आपका शौर जो है वो वही बोलता चला जा रहा. आरिया रबा रजीरी रबा थोरी रबा जिंदरी बिखो रबा शीरी रबा सोरिया बरा था करिया दीनी मिनी मिनी जोबरे दीनी ने बस कुरी मरा जिंदरा बस शुक्र बस सिकरा. जब आप बोलते चले जाएंगे रूह में जैसे गियर चेंज होते हैं गाड़ी के, आपकी जुबानें चेंज होनी चाहिए. यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर नेमतों में बढ़ना है, गैर जुबानों में दुआ मिनिमम कम से कम 1 घंटा रोजाना गैर जुबानों में दुआ. फिर तो आपको समझ लगेगी नेमता. आमीन. फिर आप आगे मूव करेंगे, आप चर्च आपका आगे मूव करें. उस दिन रात को जब हम गए उधर मीटिंग पे चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट में, 11 बजे हम रात को गए, तो अभी मैं अपनी सीट पे बैठा, मैंने जाते ही देखा वहां पे क्या लिखा हुआ है, विक्ट्री. तो फिर जब मेरे मैसेज का टाइम आया रात 2 बजे, तो मैंने लोगों से पूछा आप क्यों यहां पे आए हैं. नोबडी न्यू. ये दुआली जमा हुए हैं. यस, they didn't have the specific knowledge why they are there. Sometimes we are there in a meeting and in a worship place and we don't know why we are there. And then I told them, you are here, the Lord is saying you are here for victory. खुदा आपको इस इबादत में इसलिए लाया है, खुदा आज आपको फतह देना चाहता. आमीन. और फिर मेरा ईमान है कि उस मैसेज के दौरान, प्रस्तिश के दौरान खुदा ने अपने लोगों को फतह बख्शी. So how we know it? By the power of the Holy Spirit, by the moving of the Holy. अभी जैसे मैंने आपको बताया, when I came over here, the Lord said, joy. खुदावन आज आपकी जिंदगी में खुशी को, शादमानी को लाना चाहता. How will it come? When you will receive the word. And number 2, when you will pray in tongues. जब आप रूह में दुआ करें, जब आप रूह में दुआ. नंबर 4, स्पेशल गिफ्ट्स.
We are just going to finish. Special gifts में कौन सी नेमतें हैं? Celibacy, volunteer poverty, martyrdom, warfare, deliverance, laying of hands and fasting. ये 9 नेमतें हैं जो स्पेशल गिफ्ट्स में आती हैं, यानी ये वो खास खास नेमतें हैं जो खुदा लोग. नंबर 1 सेलिबेसी. इसका क्या मतलब है? खुदा कुछ कुछ लोगों को ये तौफीक बख्शता है कि वो सारी उम्र शादी ना करें खुदावंद की खातिर, ताकि उसकी खिदमत करते रहें. नंबर 2 वॉलंटियर पॉवर्टी. आपके पास रुपया पैसा है, आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप खुदावंद के लिए दे देते हैं. जैसे पौलुस कहता है, मैं अपना सब माल गरीबों को दे दूं. नंबर 3 शहादत, मार्टरडम. नंबर 5 मिशनरी. Now everyone cannot be a missionary. Even बहुत से जो मिशन के इदारे हैं या मिशनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, everybody cannot be a missionary. It's a special gift given to few people who can be a missionary. और मिशनरी का मतलब है कि वो गैर दूसरे कल्चर में जाके वो रह सकें और वहां पे लोगों को अंजील के बारे में, मसीह के बारे में बता सकें. इंटरसेशन, शिफायत करना. गरचे हम सब किसी न किसी लेवल की शिफायत करते हैं, लेकिन जिनके पास ये नेमत है वो कई कई घंटे शिफायत कर सकते हैं. वॉरफेयर, कुछ लोगों को कुछ लेवल की वॉरफेयर एवरीवन कैन डू, लेकिन कुछ लोगों को खास ये अनॉइंटिंग दी जाती है कि वो वॉरफेयर में जा सकते हैं. डिलीवरेंस, कुछ लेवल पे सब दुआ करें और डिलीवरेंस हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के पास ये खास खास नेमत. लेइंग ऑफ हैंड्स, हाथ रखने की नेमत. और नंबर 9 फास्टिंग, रोजा रखना. और रूटीन में हर एक कोई किसी ना किसी लेवल की फास्टिंग कर सकता है, बट सम पीपल हैव अ ग्रेटर ग्रेस टू गो इन लॉन्ग फास्टिंग्स. ये खुदावंद की तरफ से ये एक आपकी नेमत है. एंड इट इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. आमीन. अगर मैं इन स्पेशल गिफ्ट्स में देखूं अपने आप को, सो आई कैन से आई कैन गो फॉर द गिफ्ट ऑफ इंटरसेशन. When I love to intercede, and I can go for hours and hours and hours of intercession. Number 2 warfare. इस एरिया में भी मैं अपने आप को I have the gift of warfare. और जहाँ मैं जाता हूँ जहाँ जंग नहीं भी छिड़नी, जंग छिड़ जाते हैं. जिन्हें बदरुआ ने नहीं भी आना, बेचारी सुतियाँ होंदियां ने, वो भी जा. Deliverance. So I do feel, but I am sure this gift is also here with me. Deliverance. और मेरा कॉन्सेप्ट ये है, डिलीवरेंस के लिए हमें 1-2 घंटों की जरूरत. जस्ट 1 प्रेयर. अगर एक दुआ से बदरुएं नहीं निकल रही हैं, द पर्सन नीड्स टू रिपेंट. उस बंदे को दुआ करनी है, तौबा करनी, उस बंदी को तौबा करनी है, उसके घर वालों को तौबा करनी है. They are not repenting properly, so the deliverance is not happening. I don't believe in praying for 10 hours for deliverance. टाइम लग सकता है, लग जाता है, मैं ये नहीं कहता, but the guilty party is the other party. खादमों का कोई कसूर नहीं है, खादमों का जोर नहीं लगना है इसमें, यीशु मसीह का जोर लगना है इसमें. मुझे इस्किल साहब का एक वाकया याद है. वो एक जगह बदरुएं निकालने गए, तो बदरू ने कहा अभी तू तो नहीं मैनू कट सकता. तो इस्किल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तुझे नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं मेरा यीशु तुझे निकाल सकता है. समटाइम दे डिसीव यू. हमने किसी चीज को भी नहीं निकालना, यीशु ने निकालना. और डिलीवरेंस 100% डिपेंड्स अपॉन द गिल्टी पार्टी, द सेकंड पार्टी. तौबा करें, अपनी हर गुनाह का इकरार करें, खुदा के आगे सरेंडर हो जाएं. मैं कहता हूं बदरू आपके अंदर एक सेकंड नहीं रह सकता. मेरी बातें इसलिए सख्त हैं क्योंकि मैं टीचर हूं. हम सीधी सी 2 + 2 = 4. When they will sin, demons will love to stay in your life. बाइबल की बातें वाज़ेह हैं, सिंपल हैं. आगे डिलीवरेंस के बाद लेइंग ऑफ हैंड्स.
and I do definitely and positively believe میرا جو سب سے main gift ہے وہ یہی ہے, ہاتھ رکھنا. When I lay hand on anybody, something happens. اب یہ ریسیو کرنے والے کی بات ہے, اب ریسیو کریں یا آپ نہ کریں. Sometimes we want to see and then believe. ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پھر ایمان رکھتے ہیں, لیکن بائبل یہ کہتی ہے ایمان رکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے. If you believe, you will see the miracle in your life. Hallelujah. So in special gifts میں سے جو میں اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہوں, intercession, warfare, deliverance, laying of hands. یہ 4 جو نعمتیں ہیں یہ میری زندگی میں موجود ہے. اور 5ویں جو ہے وہ زبردستی ہے, volunteer poverty. I don't want to be poor but I don't have any money. یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے, اگر یہ نعمت. So other 4 are there and I enjoy moving in them. Hallelujah. Somehow the church needs to move in faith. ہمیں اپنے ایمان میں جو موو کرنا ہے وہ سیکھنا چاہیے. آخری بات, ایکسٹرا گفٹس. 5واں جو پوائنٹ ہے, ایکسٹرا گفٹس. Signs and wonders, writing, music, singing, sports, Sunday school, youth, اور آج کل کے دور میں سائبر ٹیکنالوجی. خدا اس ایریا میں بھی آپ کو اپنے جلال کے لیے, if you are gifted in it, اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتے. مجھے ایسے لگتا ہے ہمارے چرچ میں سنگنگ کا جو گفٹ ہے بہت کم لوگوں کو ملا, تو ہم یہ کہتے ہی رہ جاتے ہیں کوائر پریکٹس کے لیے nobody comes. میں بھی ان کے پاس انٹرسیشن کے یا ادر گفٹ زیادہ ہیں. سو دوبارہ سے سن لیں. سائنس اینڈ ونڈرز کا مطلب ہے نیچر میں معجزات ہوں. مثلا آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اور آپ ایک کسی ایمرجنسی سچویشن میں گاڑی پھر بھی چلتی رہے, اینڈ اٹ ہیپنس مینی ٹائم, اٹ ہیپنس. آپ اپنے کسی راشن پانی پہ, آئل کی بوتل پہ پریئر کر رہے ہیں, 3 لیٹر کی آپ کی آئل کی بوٹل ہے, اسے ختم ہو جانا چاہیے 10-15 دنوں میں, وہ 3 مہینے میں بھی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ میریکل بھی ہو سکتا ہے. رشیا میں ایک جگہ پہ سیلاب آیا اور لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے, ایک پہاڑی تھی اور ان کے بعد جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا. تو پاسٹر نے کہا we have no other choice, just lift up our hands and pray. ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہم دعا کریں گے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور انہیں دعا, پورے چرچ نے دعا کرنی شروع کر دی, اور ان کے جو چھت تھی اس چرچ کی اس پہ آوازیں آنی شروع ہوئیں, اور انہوں نے باہر جا کر دیکھا. یہ سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں رشیا کا. انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو کیا ہو رہا تھا, آسمان سے آلو گر رہے تھے, سچی مچی آلو, پوٹیٹوز جو تھے ان کی بارش ہو رہی تھی. ان ساروں نے آلو جمع کرنے شروع کر دیے, وہ گرنا بند ہو گئے. تو پاسٹر نے خدا سے پوچھا واٹ ہیپنڈ. خدا نے انہیں کہا کہ ہاتھوں کو اوپر رکھو, دعا کرتے رہو, آسمان کھلا رہے گا, آلو گرتے رہیں گے. اگر ہاتھوں کو نیچے کر لو گے, شکر گزاری کرنا بند کر دو گے, آلو گرنے بند ہو جائیں گے. تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس زیادہ ذخیرہ ہو تو دعا کر لو ذرا زیادہ. وہ کافی دیر دعا کرتے رہے, جو 5-6 فٹ آلو نہیں ہو گیا. This literally happened in Russia. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, بنی اسرائیل میں ایسے ہوا. For 40 years daily خدا من برسا رہا تھا. صرف سیٹرڈے کے علاوہ باقی ہر روز خدا ان کے لیے من برسا رہا. جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے, جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے گئے, ان کی جوتیاں بھی بڑی ہوتی گئی. وہ باٹا سے کوئی نئی جوتیاں نہیں لاتے تھے. miracles were happening daily over there. خدا آج بھی کر سکتا ہے. we just don't pray and we just don't believe for it. آپ اپنی چیزوں کے لیے دعا کریں, خدا یہ پورا سال چلتی رہے. خواتین کے لیے آپ کے جو میک اپ کٹس ہیں, پرفیومز ہیں, دعا کرتے رہیں خدا یہ پورا سال چلتی رہیں. لیٹ می ٹیل یو, وہ 2 سال چلتی رہیں گے. ایمان رکھیں اور آپ کسی, لیکن وہ پیسے جو آپ بچائیں گے چرچ میں دینا شروع کریں. کنگڈم کو فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. دکاندار کا نقصان ہوئے گا تو آڈا فائدہ ہوئے گا.
Hallelujah. This is the gift of signs and wonders. اور خدا آج بھی کر سکتا ہے. Then writing for God, books لکھنا یا گیت لکھنا, میوزک, سنگنگ, سائبر گفٹ, اسپورٹس, کھیلوں کے وسیلہ سے ہم دوسرے لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں, اور یوتھ منسٹری اور سم تھنگ, اینڈ سنڈے اسکول منسٹریز, اینڈ دا لسٹ گوز آن. اس کے علاوہ بھی اور کسی ویریشن میں آپ کی زندگی میں خدا کی جو نعمتیں ہیں وہ ہو سکتے ہیں. آمین. Now the bottom line is, what do you think? What gift you have? Mercy, giving, helps, service, hospitality. اور لیڈرشپ گفٹس ہیں, ٹیچنگ گفٹس ہیں, اسپیشل گفٹس ہیں, ایکسٹرا گفٹس ہیں. What gifts you have? Now next time when you come to church, take a piece of paper, آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں, اپنا نام لکھیں, اور نیچے آپ جو نعمتیں آپ کی زندگی میں آپ فیل کرتے ہیں آپ کی زندگی میں ہیں, 1 2 3 4, آپ وہ لکھیں اور آپ وہ یہاں پہ چرچ میں دیں. میں ہر ایک پیپر کو اسٹڈی کروں گا, and then let me see what gifts are there and how you can be used for the glory of Christ. Hallelujah. Are you going to do it? کتنے لوگ کریں گے؟ اچھا سا پیپر لیں, پورا ہفتہ غور کرتے رہیں. ٹیک یور انوینٹری, خدا سے پوچھیں کیا نعمتیں آپ کے پاس ہیں. یہ کم از کم کتنی نعمتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں؟ They are more than 30. اور آپ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی فیل کرتے ہیں تو ایک نیچے لائن لگا کے آپ یہ لکھ دیں, I feel this thing in my life. تو ہم اس پہ پریئر بھی کریں گے, غور بھی کریں گے, اس پہ ہم وقت بھی کریں گے, دیکھیں گے وہ نعمت آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ہم ڈیفرنٹ گروپس کو بلائیں جن کے پاس ایک جیسی نعمتیں ہیں. We lay hands upon you تاکہ وہ نعمتیں آپ کی زندگی میں اور زیادہ چارج اپ ہو جائیں. Hallelujah. And the last thing is, and the best thing is, pray in tongues. غیر زبانوں میں دعا, غیر زبانوں میں دعا. The more time you spend in prayer and in prayer in tongues, آپ کا جو گفٹ ہے وہ مؤثر ہوگا, کلیئر اپ ہوگا, شائن اپ ہوگا, اس میں اور نعمتوں کا بھی اضافہ ہوگا, اور وہ مسیح کے بدن کے لیے اور زیادہ افیکٹولی استعمال ہوگا. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات, مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع نے فرمایا ہے, اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. وہ آپ کو نجات, جسمانی شفا, رہائی اور برکت دیں گے. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں. خداوند یسوع, میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ, گندگی, غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر. میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.